آئے گا تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا، ایک خاص جس پہ ہم بات نہیں کی اجمل کہ قصاب۔ ہاں، تو اجمل قصاب کا جو جس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اطلاع دی تھی کہ وہ فرید کوٹ میں رہتا ہے، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس جملے سے کیا ثابت ہو رہا ہے شیخ رشید کے کہ یار السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میں ہوں عزیزہ علی اور میرے ساتھ ہیں طارق نیازی۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوستو جہاں رہیں خوش رہیں، ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ویڈیو ہے پاکستانی ہوم منسٹر سے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو، لیٹس اسٹارٹ۔ اوکے گائز، تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاک ہوم منسٹر اجمل قصاب، باقی ہندی میں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا، کس نے کرایا تھا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ، اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آپ کا بھی ورکر ہوں انشاءاللہ، اب زیادہ اچھا ورکر ہوں گا۔ اقتدار میں تو سارے ورکر ہو جاتے ہیں جی، اور یہ مجھے آپ نے 15ویں وزارت دی ہے۔ آپ یقین جانیں میری پوری کوشش رہی ہے کہ یہاں عام آدمی کو سہولت ملے۔ سو آپ کی ہدایت پر ایک ویزے پہ 1.5 لاکھ روپے اور 70,000 روپیہ کرپشن تھی۔ آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساری کرپشن کو، لائسنس کے اجرا میں ابھی وہ فائل گئی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین بنایا ہے۔ اور لاسٹلی، کیونکہ میں بہت ساری تحریکوں سے واقف ہوں پرائم منسٹر صاحب، 1977 میں جب حل کا انتخابی نشان تھا، میں قید ہو گیا کڑیاں والا میں، تو میں سب سے مقبول سپیکر تھا، میرے بغیر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ پلین دیکھا، یہ ایم این اے مجھے زبردستی لے جاتے تھے بٹھا کے، مجھے 4-5 جگہ سے صوبوں میں کھڑا کیا گیا۔ وہ کہتے تھے ہمیں شیخ رشید چاہیے، ہم ایکشن نہیں لڑ سکتے، حل کے نشان پہ ہمیں نیچے شیخ رشید چاہیے۔ سو میں 2 حلقوں کی سیاست کرنے والا سیاسی ورکر ہوں۔ اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا، انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے، انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا۔ اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا، میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں، میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے۔ واقعی میں ایک سارا آصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعی میں عمران خان صاحب 1 سیٹ کا لیڈر ہوں۔ ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے، اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے، یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے حالات ایسے نہیں تھے۔ یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس، پر ان کو ٹھڈا مارنا، آپ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے۔ میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں کہیں کر دیں، الیکشن میں جائیں، میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج، میں آپ سے عرض کرتا تھا لیکن آپ کو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب، میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے، جیتے اور مرتے تک میں آپ کے ساتھ پہرا دوں گا۔ سیاست میں کرتا ہوں نہیں کرتا، لیکن عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں، اور گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ایف آئی اے اور دوسری پولیس والوں کی بہت تنخواہیں ہیں۔ اسلام آباد کی پولیس میں ہم بجٹ میں اضافے کی درخواست بھیج رہے ہیں، اللہ آپ کو فتح دے، تو اسلام آباد کی پولیس کی تنخواہ بنانی ہے۔ اور میں نے لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کبھی کوئی 5 روپے بھی نہیں خرچ کیے۔ جی جناب، اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں یہ تب کی ویڈیو ہے جو کنڈیشنز ہیں، ہاں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا آپ ابھی آئیں گے تو ٹھڈے مار کے بھگانا، آپ ہمیشہ معاف کر دیتے ہو، آپ ہمیشہ بخش دیتے ہو۔ ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں، بہت ساری عوام کی ناراضگی کی ایسی ویڈیوز ہیں عمران خان کے حوالے سے، بہت زیادہ میڈیا میں ہر جگہ یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ عمران خان سے گورنمنٹ نہیں چلی، عمران خان حکومت نہیں چلا پائے، ملک نہیں چلا پائے۔ اچھا ایک بات کو سمجھیے گا تھوڑا سا، عمران خان کی ذات کے اوپر کوئی ایشو نہیں آیا ابھی تک، لیکن یہ آ رہا ہے کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بس کا روگ نہیں ہے، گورنمنٹ چلانا یہ الگ ہی گیم ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ 12 کھلاڑیوں کی 14 کھلاڑیوں کی ٹیم نہیں ہے۔
جسے آپ لیڈ کر رہے ہو. اور دوسری چیز ہے کہ اس میں بہت سارے کمپرومائز ہوتے ہیں, اپنی ذات کو جھکانا پڑتا ہے, اپنی بہت ساری, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر تھوڑے معاملات الٹ ہیں اور نہیں رکھ پائے, نہیں چیزوں کو ہینڈل کر پائے, اور انہی کے اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے ٹوٹ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بہت ہلکا لے رہی تھی ان چیزوں کو. میں نے کہا یہ سب ہمارے مطلب ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے نا, ہم نے یہ معاملات دیکھے ہیں, تو اب ہم عادی ہو چکے ہیں, یوزڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. تو اب کچھ ایسا ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, تقریریں ہوتے ہیں, خطاب ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار, کیجولیٹی ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, عام طور پہ دیکھنے کو ملتا رہتا ہے, یہ کامن ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں شادی نادر کوئی خطاب ہو گیا ہو, کوئی ریلی نکل گئی ہو, کوئی جلسہ ہو گیا ہو, ہر مہینے ہوتا رہتا ہے, ہر ہفتے ہوتا رہتا ہے. مجھے سب سے زیادہ حیرت جب ہوئی جب یہ مطلب عدم اعتماد کو لے کر ووٹنگ ہو رہی تھی, اور جو جیتے گا وہی اسی کی حکومت ہوگی, تو اپوزیشن جیت گئی اس عدم اعتماد کو لے کر اور یہ ہار گئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہر کسی کے پاس جا رہے تھے. پہلے انہوں نے غصے سے مطلب ایگو کے ساتھ, غصے کے ساتھ اگریسو ہو کر منانے کی کوشش کری اپوزیشن کو, دوسرے لوگوں کو, لیکن وہ کوئی بھی ان کی طرف نہیں بڑھا. انہوں نے بہت ہی بہلایا پھسلایا, رونا گانا کیا, ہر چیز کری, حتیٰ کہ یہ تک لالچ دیا کہ ہم آپ کو سیٹس دیں گے گورنمنٹ لیول پہ. تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے منہ پہ ہاں کہہ دیا. اس کے بعد جب ووٹنگ کا ٹائم آیا تو وہ سارے لوگ گول ہو گئے, کوئی ایک بھی نہیں آیا. حتیٰ کہ ان کا بیسٹ فرینڈ جہانگیر ترین کے بارے میں نے جب سے یہ سطح میں آئے, پاور میں آئے, میں نے ایک قدم ہی اس انسان کو پیچھے نہیں دیکھا ان سے. ہمیشہ ان کے ساتھ, ان کے سائڈ بائی سائڈ ہوتے تھے, وہ ان کی شانہ بشانہ کام کرتے تھے, یہ جو کہتے تھے ان کی وہ بات فالو کرتے تھے. یہ کہتے تھے کرنا ہے تو کرنا ہے, یہ کہتے تھے نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اور میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں ایسی کیا وجوہات ہیں, ایسے کیا ریزنس ہیں, کیونکہ یہ میں نے کہیں بھی پڑھا بھی تھا اور سنا بھی ہے کہ پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے, جو بولا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا, جو کیا جاتا ہے وہ بولا نہیں جاتا. تو مجھے نہیں پتا کہ ایک اس لیول کا آپ کا ایک اتنا مطلب اوسم فرینڈ کہہ لیں, بیسٹ فرینڈ کہہ لیں, موسم فرینڈ کہہ لیں, وہ انسان آپ کے حق میں نہیں آیا. اس وقت وہ موجود نہیں تھا, یہ ان کا ویٹ کرتے رہے اور وہ انسان نہیں آیا. اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جو ان کی مطلب اتنی مطلب چرچا کرتے تھے, ان کی اتنی تعریفیں کیا کرتے تھے, وہ لوگ بھی باری 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 ان سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیا ان سے, اور ٹوٹ گئی. ان کی جو ایک وزارت تھی, ایک حکومت تھی, وہ ٹوٹ گئی, ٹکڑوں میں بٹ گئی, اور وہ سارے لوگ جا کر اپوزیشن میں مل گئے. تو مجھے سب سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے بھائی نااہل تھے, یہ بھی سمجھ میں آیا, عوام پہ بہت زیادہ مہنگائی کری. ان کے دور حکومت میں جتنی مہنگائی ہوئی, یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے, یعنی کہ اتنی مہنگائی کبھی پاکستان میں پہلے کبھی ہوئی ہی نہیں. سب کچھ سمجھ میں آتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کے بیسٹ فرینڈس آپ سے کنارہ کشی کیسے کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ جیٹ یوز کر رہے تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے تھے, تو وہ لوگوں کو لے کر آ رہے تھے, اپنے پرائیویٹ جیٹس یوز کر رہے تھے جہانگیر ترین. اس حد تک وہ ان کے حق میں تھے, یعنی کہ ہر طرح سے سپورٹ دیا, سپورٹ کر رہے تھے. اور وہ انسان جب آپ بالکل اتنے مشکل وقت میں تھے, اور وہ انسان نہیں آیا آپ کے پاس. اچھا جب دیکھا جاتا ہے کہ واقعی کہ اب وہ اس قابل نہیں رہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ موقع دینا, ٹھیک ہے, انہیں عوام نے, ان کے دوستوں نے. اچھا ایک چیز اور ہے, زندگی میں ہر انسان کو ایک مرتبہ کہتے ہیں موقع ضرور دیتی ہے قدرت. آپ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ضرور ہے, آپ اس کو کس طریقے سے اویل کرتے ہو, کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو, اور پوری دنیا پہ ثابت کرتے ہو کہ آپ اس اہل تھے, آپ اس قابل ہیں, اور آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ میں قابلیت تھی. تو انہیں بھرپور موقع دیا گیا, انہیں بھرپور اعتماد کیا گیا ان پہ. عوام نے, پورے ملک نے, پوری قوم نے, ان کے دوستوں نے, سب نے انہیں موقع دیا, انہیں سپورٹ کیا اپنے پیسوں سے, ساری چیزیں ہوئیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ 3 سال 3.5 سال ہو چکے ہیں شاید. اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ حد سے زیادہ ملک میں مہنگائی, حد سے زیادہ, یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی. آپ کو پتہ ہے ڈالر مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے, 180 سے 82 سے 83 تک بھی چلا گیا. یعنی کئی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر 200 تک چلا جائے گا. اچھا, یہ اس سے مہنگائی بہت بڑھتی ہے. اچھا, یہ ہر چیز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر نا جو پریشر ہے وہ بیرونی طاقتوں کا ہے. بیرونی طاقتیں بہت زیادہ ہیں, بیرونی طاقتوں کا اتنا انوالومنٹ ہے ہماری گورنمنٹ میں, پاکستان کی گورنمنٹ میں, کہ کوئی انسان اگر اس پریشر کو توڑتا ہے یا اس کے انڈر رہ کر کام نہیں کرتا ہے تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. انفیکٹ کل رات میں نیوز میں نے سنی ہے کہ ان کے مرڈر کی جو ہے نا پلاننگ چل رہی ہے, ان کو بس اب مروایا جائے گا.
صحیح. اور پھر یہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے, بہت روئے. ایک خطاب بھی تھا جو گورنمنٹ لیول پہ ہی تھا, اور جب ان کو وزارت سے مطلب پرائم منسٹر کی سیٹ سے میں بھی ہٹایا گیا ہے, جو بھی ہے مجھے اتنا زیادہ کنفرم نہیں, لیکن جو اس میں بات ہے بتا رہی ہوں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, فیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ وہ خطاب بھی ملتوی کر دیا, کینسل کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں خطاب کروں گا, ٹھیک ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ گورنمنٹ تھا اور یہ پرائم منسٹر کی سیٹ چھوڑ چکے ہیں تو اس لیے ایسا ہوا, پتہ نہیں کچھ بھی. اور یہ روئے, یہ بہت زاروں قطار روئے, اتنا ایموشنل ہوئے, اتنا روئے. انہوں نے کہا کہ جب میری موت آنی ہوگی, جب لکھی ہوگی مر جاؤں گا, تب مر جاؤں گا, تب چلا جاؤں گا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, ایک چیز تو یہ ہے کہ موقع دیا گیا, نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب عوام اور ان کے اپنے ساتھی ان سے دور ہو رہے ہیں, یہ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں, جس میں دیکھیں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. فیصلے, کون سا فیصلہ کب کرنا ہے, کب نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, کیا ہوتا ہے آگے, کیا نہیں ہوتا. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ یہ بات بھی عوام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سیکنڈ کوئی آپشن آتا ہے پاکستان میں, آگے الیکشن ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص اس وقت ایسا نہیں دکھ رہا جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا ایمانداری سے, طریقے سے. ابھی دور دور تک. اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لگا دے. انفراسٹرکچر کے کام ہوں, ایمانداری سے کام ہو, حکومت صحیح طریقے سے چلے, لوگوں کو روزگار ملے, ملک اوپر جاتا ہوا دکھے. اس وقت دور دور تک عمران خان بھی فیل ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ساری یہ معاملات جو الجھے اور اس طریقے سے ان کے مطلب ان کو ہرا دیا گیا اور اپوزیشن جیت گئی, تو اس کے پیچھے پتہ ہے آپ کو ایک ریزن سامنے آ رہا ہے, اور وہ یہ ریزن ہے کہ انہوں نے جب یہ پاور میں آئے اور ان کی گورننس تھی, تب انہوں نے بالکل بھی لوگوں کو سیٹس نہیں دی. لوگوں کو مطلب جو کارکن تھے جو ان کی پارٹی میں تھے, جو جیسے جہانگیر ترین ہو گئے, دوسرے لوگ ہو گئے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا, تو ایسے بہت سارے لوگ تھے ان کے جو حلقہ احباب میں بھی تھے اور ان کے سپورٹرز بھی تھے اور ان کے لیے ہی کام کرتے تھے. انہوں نے سب گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا صرف ان کی پارٹی کے لیے. تو انہوں نے ان کو مطلب عہدے نہیں دیے, ان کو سیٹس نہیں دیے, ان کو پوسٹ نہیں دی گورنمنٹ لیول پہ کہ آپ یہ اور جو نااہل لوگ تھے ٹوٹل ان کو اپنی گورنمنٹ میں, اپنی وزارت میں رکھا, جس کی وجہ سے یہ لوگ ویسے ہی مطلب مجھے لگتا ہے کہ دل میں بھرے ہوئے تھے, بدزن ہو گئے شاید. آپ دیکھا ہے, ہم نے ان لوگوں سے بھی سیکھا ہے, ہمیں کیا سیکھا ہے کہ ہر چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے. آپ نے اچھا یہ کیا ہے, آپ کو اوارڈ دیں گے, آپ کو نہ لگتا ہے کہ مطلب. تو پھر میں یہی کہتی تھی اسی بات کو لے کر شاید وہ بدزن ہو گئے ہوں, یا دل میں انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا ٹائم آئے گا تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اچھا, ایک خاص جس پہ ہم بات نہیں کی, ہاں, تو اجمل قصاب کا جو جس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اطلاع دی تھی کہ وہ فرید کوٹ میں رہتا ہے, اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے, اس جملے سے کیا ثابت ہو رہا ہے شیخ رشید کے کہ یار اجمل قصاب کے بارے میں اطلاع نواز شریف نے دی ہے انڈیا کو کہ یہ فرید کوٹ میں رہتا تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ نواز شریف انڈیا سے ملے ہوئے نہیں, اس کا مطلب ہے اجمل قصاب یہیں سے گئے ہیں, آپ مان رہے ہو. اب اس کا مطلب ہے ایسی بات ہے, اگر آپ اطلاع دے رہے ہو تو یقیناً آپ کو پتہ ہے. نواز شریف نے اطلاع دی. نواز شریف تو پاکستان کے پرائم منسٹر. ہاں, تو نواز شریف کی شکایت کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اطلاع دی کہ اجمل قصاب کا گھر گاؤں یہ تھا, فرید کوٹ تھا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان گئے ہو کہ ہم نے انڈیا پر جو دہشت گردانہ حملہ کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا. مطلب یہ اس ویڈیو کا سب سے مین مدعا کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہو نواز شریف پہ, تو اس کا مطلب آپ ایکسپیکٹ, آپ مان رہے ہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ آپ کسی کو گندا کرنے کے چکر میں خود ہی گندے ہو رہے ہو. آپ مان رہے ہو تو پھر آپ خود یہ مان رہے ہو کہ وہ پاکستان سے ہی تھا, وہ یہیں سے تھا. اور ہمارے ایک بندے نے اطلاع دی تھی آپ کے گھر میں جو چوری ہوئی نا, آپ کے گھر میں چوری کی ہے وہ فلانے بندے نے کی, پتہ نہیں کون ہے, ہمیں کیا پتا. تو ہم اپنے ہی بندے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور اس نے بتا دیا یہ یہاں سے گیا, میرے گھر سے گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چوری کا مان رہے ہو کہ وہ چوری ہم نے تسلیم کر رہے ہو. سمپل سی بات ہے. تو یہ انہوں نے کہہ تو دیا, لیکن یہ تقریباً پورا ایک اقرار نامہ ہے. بہت بڑا حملہ ہوا تھا, بہت بڑا حملہ ہوا تھا تاج ہوٹل. خیر بہرحال ممبئی میں, خیر بہرحال دوستو, کیا آگے حالات ہوتے ہیں, بڑی کشمکش چل رہی ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں. دوبارہ کسی اور ویڈیو سے آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ.